ابدال بابا قسط نمبر 23۔ سنو، میں تمہیں ایک شخص کا نمبر دے رہا ہوں، اسے فون کر کے ایڈریس معلوم کرنا۔ اس کا اور اس کے بچوں کا ویزا ختم ہو گیا ہے اور وہ کئی مہینے سے پاکستان جانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے پریشان ہو کر صلاۃ تنجینا کا ختم گھر میں کرایا تھا۔ مجھے بڑی سرکار سے حکم ہوا کہ میں فوراً ان کے پاکستان جانے کا بندوبست کروں۔ مجھے بتایا گیا کہ عبداللہ پاکستان سے یہاں آنے والا ہے، اسے ایک پراپرٹی ڈیلر سے ملوا دیا جائے گا۔ وہ اس پراپرٹی ڈیلر سے کہے کہ وہ ان کے اخراجات کا بندوبست کرے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ یوں کچھ دیر میں بابا کے پاس بیٹھ کر واپس آ گیا۔ اس نمبر پر فون کیا تو کسی بچے نے اٹھایا۔ پتہ چلا فیملی کا سربراہ کہیں گیا ہوا تھا۔ شام کو پھر فون کیا تو اب کسی محمد صادق نے فون اٹھایا۔ اس سے کہا کہ میں تمہارے ایک دوست کا دوست ہوں اور تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے پوچھا کس سلسلے میں؟ وہ فون پر بھی بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک جگہ کسیس ہے، وہاں پر آ جاؤ۔ وہاں اسٹریٹ نمبر 7 پر آ کر کونے پر اسٹور ہے، وہاں سے فون کر لینا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ دن میں ہم شاپنگ پلازوں میں، مارکیٹوں میں گھومتے اور ڈیرہ دبئی لانچ سے چکر لگاتے اور ظاہری طور پر خوب انجوائے کرتے، مگر میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سفر بھی ڈیوٹی والا سفر ہے۔ گو کہ مجھے صرف مصر اور شام کی ڈیوٹی کا بتایا گیا تھا۔ شام کو میں ان پراپرٹی والے صاحب کو لے کر کسیس کے لیے روانہ ہوا۔ اسٹور پر پہنچ کر فون کیا تو محمد صادق نے کہا میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر شخص عربی توپ پہنے، سر پر لال رومال ڈالے آتا نظر آیا۔ اس نے آ کر سلام کیا اور ہماری وضاحت سے ہمیں پہچان لیا۔ بولا میں ہی محمد صادق ہوں، بتائیے کیا کام ہے؟ میں نے کہا کہیں بیٹھنے کی جگہ ہو تو ہمیں لے چلو۔ وہ کہنے لگا میرے گھر چلیے۔ ہم اس کے گھر چلے گئے۔ سادہ سا 2 کمروں اور چھوٹے صحن پر مشتمل گھر۔ اب کہا ہم آپ کا مسئلہ حل کرنے آئے ہیں، بتائیے کیا بات ہے؟ اس نے بتایا کہ اس کا ویزا ختم ہوئے 4 ماہ ہو چکے ہیں، مگر کوئی اسباب پاکستان جانے کے نہیں بن رہے، نہ پائی ہے نہ پیسہ ہے۔ اچھے وقتوں میں جن لوگوں کی مدد کی تھی ان سب نے منہ پھیر لیا۔ اب یا تو جیل ہو جائے گی یا پھر ہم بھوک اور افلاس سے مر جائیں گے۔ میں نے پراپرٹی والے ساتھی سے کہا آپ ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اب آپ بے فکر ہو جائیں، محمد صادق اور ان کی فیملی کو پاکستان پہنچانے کا ذمہ میرا ہے۔ جو بھاگ دوڑ کرنی ہوئی، جو پائی پیسہ خرچ ہوگا، وہ ساری میری ذمہ داری ہے۔ محمد صادق بچا جا رہا تھا، بار بار پوچھتا کہ میرا وہ کون سا دوست ہے جس نے آپ کو میرا پتہ دیا۔ میں نے کہا تم آم کھاؤ پیڑ مت گنو۔ اس طرح محمد صادق کی مدد کا سامان کیا گیا۔ دبئی آئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اب ہمیں مصر جانا تھا، پھر وہاں سے شام، عراق اور آخر میں مکہ مدینہ سے ہوتے ہوئے پاکستان۔ شام کی فلائٹ تھی۔ کئی نئے اور کئی پرانے ساتھی ایئرپورٹ چھوڑنے آئے۔ یوں یہاں کی ڈیوٹی پوری کر کے ہم مصر روانہ ہوئے۔ قاہرہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتر کر ضروری کارروائیوں سے فارغ ہو کر ہم نے ٹیکسی پکڑی اور سٹی کے سینٹر میں اپنے ہوٹل الاحرام پہنچ گئے۔ دوسرے دن صبح اس ساتھی نے کہا آج احرام مصر دیکھیں گے، اس کے بعد شاپنگ وغیرہ کریں گے، کیونکہ مصر میں ہمارا قیام صرف 4 روز کا تھا۔ میں نے کہا آپ شیڈول بنا لیں، کب کہاں چلیں گے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دوسرے دن کرائے کی ٹیکسی لے کر ہم غزہ پہنچ گئے۔ وہاں احرام مصر دیکھے، ابو الہول کا مجسمہ دیکھا۔ آدھا دن وہیں گزر گیا۔ میں بے چین تھا کہ جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ کام کیسے انجام دوں۔
دوپہر کے بعد ہم مصر کے قومی عجائب گھر میں گئے۔ یہاں ہمیں شام ہو گئی۔ رات کا کھانا ہم نے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کھایا اور اپنے ہوٹل پہنچ گئے۔ دوسرے دن دریائے نیل اور جامع الازہر جانے کا پروگرام بنا۔ رات میں وہی خواب والے بزرگ تشریف لائے اور فرمایا، دریائے نیل کے دوسرے کنارے پر زمالیک نامی ایک علاقہ ہے، وہاں شاہراہ طٰہٰ حسین پر سلطنت عمان کی ایمبیسی میں ایک پولیس کا گارڈ فہد حامد غنیم ہے۔ تمہیں یہ جبہ اس کے حوالے کرنا ہے۔ یہ جبہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس شخص سے بہت احتیاط سے بات کرنا، احترام و ادب کا دامن نہ چھوڑنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح ہم نے ناشتے کے بعد پروگرام ترتیب دیا۔ پہلے جامع الازہر، حسین رضی اللہ عنہ مسجد، پھر بازار سے کچھ خریداری اور شام کو دریائے نیل کی سیر۔ شام کو دریائے نیل کی خوبصورتی کا کیا کہنا، دونوں طرف کے کنارے عورتوں اور مردوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کشتیاں دھیمی رفتار سے مسافروں کو لے کر مصری موسیقی کی دھنیں بکھیرتی دریائی سطح پر تیرتی رہتی ہیں۔ رات میں عجیب ہی سما ہوتا ہے۔ کہاں اہرام مصر اور میوزیم میں فرعونوں کی ممیاں، جو عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے کہ اتنی عظیم عمارتوں کے تعمیر کرنے والے، اتنی شان و شوکت سے رہنے والے شیشے کے تابوتوں میں بے گور و کفن عبرت کا نشان بنے انتہائی بے چارگی کی حالت میں پڑے ہیں، اور دوسری طرف دریائے نیل کا کنارہ، کشتیوں میں لگی خوبصورت روشنیاں، مصری موسیقی، کناروں پر کھڑے خوشباش جوڑے اس ظاہری دنیا کی سج دھج اور خوبصورتی کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ تم کچھ دیر کے لیے رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ انہوں نے کہا خیریت؟ میں نے ایک بہانہ کیا اور وہاں سے نکل آیا۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر زمالیک کے علاقے میں پہنچا۔ وہاں مطلوبہ جگہ تلاش کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ ایمبیسی کے دروازے پر ٹیکسی رکی۔ دروازے کے ساتھ ہی چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کسی نے جھانکا اور فوراً بولا، عبداللہ من الپاکستان؟ میں نے کہا نعم۔ اس نے فوراً سائیڈ کا دروازہ کھول دیا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی بغیر داڑھی کے، پولیس کی وردی میں، بندوق لٹکائے مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ میں نے کہا یقیناً آپ فہد ہیں؟ کہا ہاں میں ہی فہد ہوں اور آپ کا انتظار کر رہا